حضرات محترم، سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو ہم نے اس سے زینت دی، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر سے، نافرمانی سے، معصیت سے کی شناعت جو ہے، کراہت جو ہے ہم نے تمہارے دل میں ڈال دی۔ اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ یہ کن کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ نے؟ صحابہ کے بارے میں۔ یہ براہ راست خطاب صحابہ سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر انعام کیا۔ وہ انعام کیا تھا کہ تمہارے دلوں کے اندر ہم نے ایمان کو بھر دیا، اور تمہارے دلوں کو ہم نے اسے زینت بخشی، رونق بخشی، اور تمہارے دلوں میں ہم نے کفر، معصیت اور فسق، نافرمانی، اس کی نفرت جو ہے وہ ڈال دی۔ اولئک هم الراشدون، تو یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ فضلا من اللہ، فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، ونعمہ، اور اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اچھا، اللہ رب العزت نے یہاں پر کس چیز کو نعمت قرار دیا؟ ذرا اندازہ فرمائیے۔ ہم بھی نعمتیں سمجھتے ہیں، مال کو، دولت کو، مکان کو، بڑی بڑی چیزوں کو، ہم چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں۔ یہاں اللہ نعمت قرار دیتا ہے کس کو؟ ایمان کو۔ ایمان کو نعمت قرار دیتا ہے، کفر سے، نافرمانی سے، معصیت سے بچنے کو نعمت قرار دیتا ہے۔ اللہ فرماتا اگر میں کسی کو کفر سے بچا لوں، نافرمانی سے بچا لوں، گناہ سے بچا لوں، گویا میں نے اس پر بہت ہی بڑا انعام کیا۔ یہ معمولی انعام نہیں ہے، یہ وہ انعام ہے جو اس کائنات میں انبیاء کے بعد جو سب سے محبوب ہستی ہیں اللہ نے ان کو دیا، یعنی صحابہ کرام کو۔ فرمایا کہ یہ ہم نے ان کو نعمت دی تھی کہ ہم نے نافرمانی سے، معصیت سے ان کو بچا لیا تھا، اور یہ فرمایا کہ ہمارا فضل تھا اور ہماری طرف سے ان کے لیے انعام تھا، ہماری طرف سے ان کے لیے نعمت تھی۔ ہم صحابہ کے بے شمار فضائل سنتے رہتے ہیں۔ آج جس یعنی چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کے فضائل بے شک اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن صحابہ کو صحابہ بنانے میں جو کردار ہے وہ ان کی سمجھ اور سوچ کا بھی ہے۔ آج اس پہ بات کرنا مقصود ہے کہ صحابہ اب 24 گھنٹے ہیں، ان کی زندگی میں کیا سوچا کرتے تھے، کس بات پر غور کرتے تھے، ان کے دل اور دماغ پر کون سی چیزیں چھائی رہتی تھی۔ اس سے پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ زمین و آسمان سے زیادہ فاصلہ میں رکھتا ہے، یعنی ہمارے اور ان کے ایمان کے درمیان جو فاصلہ ہے۔ اور جب کل قیامت کے دن پھر ان کو درجات ملیں گے، پھر ظاہر وہ بھی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ ہمارا کہیں مقام ہوگا، ان کا کہیں مقام ہوگا، کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ان کی سوچ اور فکر تھی، ان کے ذہن اور ان کی فکر اور ان کی سوچ پہ کیا چیز غالب رہتی تھی۔ انسان اصل میں وہی ہوتا ہے جو اس کی سوچ ہوتی ہے، جو اس کی فکر ہوتی ہے، اس کے سارے پلان، سارے منصوبے، سارے اعمال جو ہیں اس کی سوچ کے تحت ہوتے ہیں، اس کی فکر کے تحت ہوتے ہیں، اس کے مطابق پھر سارے کام سر انجام پاتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں سوچیں کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ جنت کے دروازوں کے نام، آپ نے فرمایا باب الریان ہے جہاں سے روزہ دار گزریں گے، باب الصدقہ ہے جہاں سے صدقہ خیرات کرنے والے گزریں گے، باب الصلاۃ ہے نماز والے گزریں گے، باب الجہاد ہے جہاد والے گزریں گے۔ اس 8 دروازوں کے بارے میں آپ نے گنوایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچتا ہوں، دیکھیں سوچیں کیا ہے، میں سوچتا ہوں، میری فکر یہ ہے
کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے؟ یہ تو ہے نا، روزے داروں کو جن کا روزے سے زیادہ محبت ہوگی وہ باب الریان اس کو آواز دے گا، جن کی نماز سے زیادہ محبت ہوگی تو باب الصلاۃ ان کو آواز دے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی فکر دیکھے، سوچ دیکھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سوچتا ہوں کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو 8 دروازے بلائیں گے، بھی میری طرف آؤ، تو میری طرف آؤ، کہ میری طرف آؤ۔ حضور مسکرائے، کہا کہ ابوبکر تم انہی میں سے، اللہ ابوبکر تم انہی میں سے۔ ایسے کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے، اور میں نے ابوبکر تم انہی میں سے۔ یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ غم ہے کہ جنت کے ہمیں بڑے درجات مل جائیں۔ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا، تو یہ میں عرض کر رہا ہوں صحابہ کی اس سوچ نے، صحابہ کی اس فکر نے انہیں صحابیت کے درجے پہ فائز کیا تھا۔ یعنی اعمال تو تھے ہی، اعمال کے پیچھے جو سوچ کار فرما تھی، اعمال کے پیچھے جو فکر تھی، ان کے ذہنوں کا ہر وقت ان کے ذہنوں کے اندر کون سی چیز چھائی رہتی تھی؟ یہ وہ جنت تھی، وہ کامیابی تھی آخرت کی، جس کے پیچھے ہر وقت ان کی سوچ لگی رہتی تھی۔ صرف مرد نہیں، عورتیں بھی، یعنی مرد تو ایک طرف، عورتیں بھی اسی فکر کے اندر ہمیشہ رہتی تھی۔ حضرت ربیع ابن کعب ایک صحابی ہیں، اور ان کی محبت یہ تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں، وضو کا پانی لا کے دوں، مسواک پیش کروں، اور بعض اوقات ساری رات گھر کے باہر بیٹھے رہتے کہ جب حضور اٹھیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو، میں اس سے پہلے ہی لوٹا پانی کا تیار کر کے رکھوں، اس سے پہلے ہی میں وضو کے لیے مسواک تیار رکھوں۔ تو ایک دفعہ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو دیکھا کہ مسواک بھی تیار ہے، وضو کا پانی بھی تیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ربیع سے کہا، ربیع مانگ کیا مانگتا ہے نا، یہ انسان بعض اوقات بڑی اپنی ایک لہر میں ہوتا ہے، خوشی میں ہوتا ہے۔ کہا کہ ربیع مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیع ابن کعب کہنے لگے کہ یا رسول، اب دیکھیں سوچ اور فکر کیا ہے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی صحبت مانگتا ہوں، کچھ نہیں چاہیے دنیا میں، کچھ نہیں چاہیے، دنیا کی حیثیت کیا ہے، جنت میں آپ کی صحبت مانگتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ربیع اگر یہ بات ہے تو پھر نمازوں کے اندر، نفلوں کے اندر اور زیادہ آگے بڑھو۔ پھر لفاظ آپ کے یہ ہیں کہ پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی نفلوں کے اندر اور آگے بڑھو، اپنے نفلوں کی تعداد کو اور آگے بڑھا دو۔ تو حضرت ربیع ابن کعب نے پھر ایسے کیا۔ یعنی ہر صحابی کی، ہر وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی فکر یہی اسی کے گرد گھومتی رہتی ہے، ایک کامیابی کی ہے جنت کا نام۔ عورتوں کا ایک وفد آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، ہم گھروں میں رہتی ہیں، بچے پالتی ہیں، ہمیں بعض اوقات وہ چیزیں ہم تک نہیں پہنچتی، اب ہم کیا کریں، ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ ایسے کریں، ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر کریں۔ اب فکر ہے کہ کہیں مرد ہم سے آگے نہ بڑھ جائیں، ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر کریں جس میں آپ ہمیں بھی بعض و نصیحت کیا کریں، ہمیں بھی دین کی باتیں بتایا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے لیے ایک دن مقرر فرما دی، کہا کہ فلاں دن فلاں جگہ پہ تم اکٹھی ہو جایا کرو، سب کو بلا لیا کرو۔ تو پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خود تشریف لے جاتے، وہ وہاں تشریف لے جاتے اور پھر ان کے جو جتنا بھی وقت ہوتا ان کے ساتھ دین کی باتیں کرتے۔ اب یہ فکر ہے، اس فکر نے ان کو مجبور کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسماء بنت یزید ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، انصار میں سے تھی، تو یہ ذرا بات چیت کرنے میں ذرا ماہر تھی، بات چیت کرنے میں تیز تھی۔ تو باقی ساری صحابیات نے کہا کہ تم ہماری طرف سے نمائندہ بن کے جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ہماری جو ہے عرض جو ہے حضور کی خدمت میں پیش کرو۔ اب یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں باقی ساری عورتوں کی نمائندہ بن کے آئی ہوں، یعنی بات میری نہیں ہے، بات ساری عورتوں کی ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، باقی صحابہ بیٹھے تھے، عورتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ جو مرد ہیں یہ جہاد بھی کرتے ہیں، یہ جمعے بھی پڑھتے ہیں، یہ آپ کی مجلسوں میں حاضر بھی ہوتے ہیں، یہ حج بھی کرتے ہیں، یعنی آگے آگے رہتے ہیں، باہر کے جتنے کام ہیں، ہم تو گھروں میں محدود رہتی ہیں۔
تو یہ ہم سے ثواب میں آگے بڑھ جائیں گے، ان کی جنت ہم سے بڑی ہوگی، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کو اللہ نے ہماری طرف بھی بھیجا ہے، ان کی طرف بھی بھیجا ہے، رسول تو آپ عورتوں کی طرف بھی ہیں، مردوں کی طرف بھی ہیں، ان کی جنت ہم سے بڑی کیوں ہو جائے گی؟ اب یہ سوال ہے، یعنی ان کی فکر بھی جنت کے گرد گھوم رہی ہے کہ عورتوں مردوں کی جو جنت ہے کہیں ہم سے بڑی نہ ہو جائے، ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال پر مسکرائے اور آپ نے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ، تم نے اس سے زیادہ ذہین عورت دیکھی؟ اتنا خوبصورت سوال کیا اس نے، اتنی ذہانت والا سوال کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ میری طرف سے عورتوں کو پیغام دے دو، اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے اور گھر کے کاموں میں جائیں باہر وہ جو کام کرتا ہے اس کو خوش اسلوبی سے اس کی مدد کرتی ہے تو اس کو گھر بیٹھے سب کا ثواب ملے گا، گھر بیٹھے سب کا ثواب ملے گا، اور وہ ان کے برابر جائے گی، پیچھے نہیں رہے گی۔ کہتے اسماء بنت یزید بڑی خوش ہوئی، اس عورتوں سے جا کے کہا، انہوں نے کہا جی موج ہوگی پھر تو ہماری، یعنی ہم گھر کے اندر رہ کے بھی ہم مردوں کے برابر ہو جائیں اور ہم ان سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ بے محترم دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی سوچ اور فکر کہاں پہنچتی تھی۔ ایک اور موقع پہ صحابہ کا ایک وفد حاضر ہوا، یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، غریب لوگ تھے جن کے پاس زیادہ وسائل دنیاوی طور پر نہیں تھے۔ اب یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صحابہ جن کو دنیاوی دولت اللہ نے دی ہے، اچھا دیکھیں اب ان کے ساتھ دنیاوی دولت کا سوال نہیں کیا، اب سوال دیکھیں، ان کا سوچ دیکھیں، فکر دیکھیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو امیر صحابہ ہیں جن کے پاس دولت زیادہ ہے، یہ تو ہم سے بہت آگے بڑھ گئے جنت میں، ان کی تو بڑی جنت ہوگی۔ حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمازیں یہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، اس میں ہم برابر ہیں، روزے یہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، اس میں ہم برابر ہیں، حج یہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، اس میں ہم برابر ہیں، باقی جتنے اعمال ہیں کرنے کے یہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، تو برابر ہیں، اس میں تو ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے، ہم ان کو آگے نکلنے نہیں دیتے۔ لیکن اب دولت کہاں سے لائیں؟ وہ اللہ نے دی نہیں، اب کیا کریں اس کا؟ اس میں یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس میں یہ غلام خرید کر آزاد کرتے ہیں، بے پناہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اب ہم یہاں ان سے مقابلہ کیسے کریں؟ اب یہ سوال ہے، یہ ان کی سوچ ہے، فکر ہے۔ اس میں بالکل نہیں کہا کسی درجے کے اندر بھی کہ یا رسول اللہ دعا کریں ہم ان کے برابر ہو جائیں دنیا میں، ہمیں بھی ان جیسے مکان مل جائیں، ہمیں بھی ان جیسی گاڑیاں مل جائیں، ہمارے بنگلے بھی ان جیسے ہو جائیں، اور ہماری دنیا بھی ان جیسی مزیدار ہو جائے۔ بالکل سوال نہیں، سوال جنت کا ہے، سوال آخرت کا ہے، فکر وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے کہ ہم ان سے پیچھے رہ گئے، ایسا نہ ہو ہم ان سے پیچھے رہ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تم ایسے کیا کرو کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو، تو یہ جتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں سب کا ثواب تمہیں بھی ملے۔ اللہ اکبر کہہ دو، اللہ اکبر، کتنی یعنی گھر بیٹھے مل گیا۔ کہا کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو، تو یہ امیر صحابہ جہاد پہ، خیرات پہ، صدقوں پہ، غلاموں کو آزاد کرنے میں جتنا خرچ کرتے ہیں سب کے برابر ثواب تمہیں گھر بیٹھے مل جائے گا۔ اللہ اکبر، صحابہ نے شروع کر دیا۔ اچھا اگلی بات، اب جب امیر صحابہ کو پتہ چلا کہ یہ کام انہوں نے بھی شروع کر دیا، ان کا ٹھیک ہے ہم بھی پڑھتے ہیں، اب یہ پھر پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، ہم نے کیا انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ پہلے جو اعمال تھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، وہ سارے ہم کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے۔ اب جب ہم نے یہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا ہم بھی کرتے ہیں، انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا، اب ہم کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے، فرمایا پھر یہ اللہ کا انعام، پھر یہ اللہ کی دین ہے، کہ پھر اللہ کا فضل ہے، اب اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر تم یہ کام کرتے رہو گے تو انشاءاللہ ان کے برابر ہو جاؤ۔ میرے محترم دوستو، اب ذرا غور فرمائیں، دیکھیں ہمارے ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ ہماری سوچیں بھی کہ ایسی ہوتی ہیں، کبھی کبھار شاید زندگی میں سوچ آ جائے کہ کاش میری جنت بھی بڑی ہو جائے،
ورنہ تو ہماری سوچ اپنے مکان، اپنے پلاٹ، اپنی دکانیں، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنے کاروبار، اپنی ملازمت، اپنے کھیت کھلیان، اسی کے گرد گھومتی رہتی۔ یعنی کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا ہو کہ ہماری جنت بڑی ہو جائے، ہماری آخرت کامیاب ہو جائے، ہم بھی جنت میں حضور کی ہمسائیگی نصیب ہو جائے۔ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے عجیب و غریب خوبصورت واقعات، صحابہ کا ایک وفد آیا، اور اندازہ کریے، سوچیں کہاں پہ ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دنیا کے اندر جب ہماری خواہش ہوتی ہے، جب دل کرتا ہے، ہم حاضر ہوتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ گھر جاتے ہیں، دل نہیں لگتا، پھر آپ خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ خوش نصیب طبقہ ہے جو کائنات میں اب پیدا نہیں ہوگا۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے ان کے مقامات کو۔ جس نے ایمان کی حالت میں ایک دفعہ نبی کی دیکھ لیا، وہ صحابی بن گیا۔ اب یہ مقام قیامت تک کسی کو نہیں ملے گا۔ یہ مقام اللہ کی طرف سے عنایت تھی، اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ لوگ تھے، منتخب شدہ لوگ تھے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں ہم جب بھی ہماری دل کرتا ہے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں، دیکھیں سوچ، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جنت میں آپ تو بڑے درجوں میں ہوں گے، ہم نچلے درجوں میں ہوں گے، وہاں آپ کو کیسے دیکھیں گے، وہاں کیسے ہم یہ سوچتے۔ دنیا کا نہیں پوچھا کچھ بھی کہ دنیا میں ہمارے مکان بڑے نہیں، ہمارے کارخانے بڑے نہیں، یہ نہیں۔ یا رسول اللہ، بس اس فکر میں رہتے ہیں کہ وہاں تو اللہ آپ کو بڑے درجات میں رکھے گا، آپ تو اللہ کی قربت میں ہوں گے، اور ہم بہت نیچے ہوں گے، ہمارا آپ کا کیا مقام، اور اسی طرح ہمارا اور صحابہ کا کیا مقام۔ اندازہ کریں درجہ بدرجہ کتنی دور ہے۔ اللہ کہیں جنت میں داخل ہی کر دے تو یہ بھی بڑی نعمت، یہ بھی بڑی عنایت۔ اللہ سے مانگا کرو، یا اللہ جنت میں داخل ہی کر دے، یہ بھی تیری بڑی عنایت۔ ہم تو کتنا پیچھے ہیں، زمین و آسمان کا فاصلہ بھی شاید کم ہو، ہمارے فاصلے تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں پہ ہم آپ سے کیسے ملیں گے، کیسے دیکھیں گے، کیسے آپ کی زیارت ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، اللہ رب العزت وہاں تمہیں مجھ سے ملنے کی اجازت دے۔ ایسا نہ کرو، پریشان نہ ہو، تم جب چاہو گے اللہ تمہیں اجازت دے گا، اور تم میری خدمت میں میرے پاس حاضر ہو سکو، میرے پاس بیٹھ سکو گے، میری باتیں سن سکو گے، اس سے تم پریشان نہ ہو۔ اور ایک اور موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا، جنت میں تمہارا ساتھی وہی ہوگا جس سے تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہو۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی کسی بھی حدیث سے جتنی اس سے خوشی ہوئی، کیونکہ ہمیں تو سب سے زیادہ محبت تھی حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو سب سے زیادہ محبت تھی حضور سے، اور حضور نے فرما دیا کہ جنت میں تم اس کے قریب ہوگے جس سے دنیا میں تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہوگے۔ فرمایا کہ اس سے بڑی خوشی پھر ہمیں نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر یہ محبت بھری ہوئی تھی، کود کر بھری ہوئی تھی کہ ہماری حضور سے جو محبت ہے وہ سب سے بڑھ کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خوشخبری سنائی، اور ایک اور موقع پہ پھر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بڑے درجات والے صحابی ہوں گے، یہ جو بڑے درجات والے ہمارے ساتھی ہیں، یا انبیاء ہیں، بہت بے شمار انبیاء ہیں، یا آپ کی ذات اقدس ہے، آپ تو اللہ کو بڑے قریب سے دیکھیں گے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کو ایسے دیکھیں گے، اب یہ ان کی سوچ ہے، آپ تو اللہ کو بڑے قریب سے دیکھیں گے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو بھی اللہ کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے آپ دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اچھا میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ جب رات کو 14ویں کا چاند نکلتا ہے، ایک شخص جو پہاڑ پہ رہتا ہے اور ایک شخص جو زمین پہ رہتا ہے، کیا دونوں برابر نہیں دیکھتے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم برابر دیکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ کو تم ایسے برابر ہی دیکھو، اللہ ہو، پریشان نہ ہونا، جو بڑے درجات والے ہیں وہ بھی دیکھیں گے، اور جو نچلے درجات والے ہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ جس طرح 14ویں کا چاند پہاڑوں پہ رہنے والے بھی ویسے دیکھتے ہیں، اور زمین پہ رہنے والے بھی ویسے دیکھتے ہیں، اس طرح انشاءاللہ اللہ کو بھی تم ویسے ہی دیکھ۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ میرے اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ جنت میں کسی نعمت کے لیے انسان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا سوائے اس نعمت کے۔ اس نعمت کے لیے انتظار ہوگا، اور یہ عملوں کے مطابق ہوگا۔ کسی کو سال میں ایک بار، کسی کو مہینے میں ایک بار، کسی کو ہفتے میں ایک بار، کسی کو ہر دن، اور کسی کو ہمیشہ کوئی حضوری کے اندر، حضوری کے اندر رہے۔
اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کرے ہماری سوچوں کو بھی یہ غالب آ جائے، یعنی ہم بھی کبھی اللہ سے مانگا کریں کہ یا اللہ جنت میں حضور کی ہمسائیگی نصیب فرما، تو اس کے لیے ہم کوشش کیا کریں باقاعدہ، اپنی نفلوں میں، اپنی نمازوں میں، اپنے اعمال میں، اپنے صدقے میں، اپنے خیرات میں نیت کیا ہو کہ یا اللہ ہمارے درجات بڑھ دے، جنت میں ہم بھی حضور کے ساتھی بن جائے۔ تیرے لیے کون سی مشکل ہے اگر تو عنایت کرنے پہ آئے، جس طرح تو نے کہا کہ یہ میں نے جو نعمتیں عطا کی تھی ایمان کی، یہ میرا فضل تھا، میری طرف سے انعام تھا اور میرا کرم تھا، وہ کرم تو کر دے۔ کیوں کہ تو نہیں بدلا، لینے والے بدلے، دینا والا تو نہیں بدلا۔ تو صحابہ کو دینے والا وہی ہے، ہم بدل گئے ہیں، کیا ہوا؟ لیکن اگر تو انعام کرنے پہ آئے تو ہم پر بھی انعام کر سکتا ہے، اور جب اللہ پھر انعام کرتا ہے تو اللہ پھر دلوں کو خود ہی بدل دیتا ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ سے پڑھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اسی آیت سے ماخوذ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان اللہم اجعلنا من الراشدین۔ اسی آیت کے الفاظ ہیں، وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ آج ایک کام کرنا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ دعا ضرور مانگنا، میرے لیے بھی مانگنا، اپنے لیے مانگنا کہ یا اللہ جنت میں حضور کی ہمسائیگی نصیب فرما دینا۔ تیرے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ کرم کرنے پہ آئے تو ہم جیسے عدل کریں تے تھر تھر کمبڑ اچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے ہوں کالے ہوں وما علینا الا البلاغ۔